آج کی گفتگو کا موضوع نماز تراویح کے حوالے سے ہے کہ نماز تراویح 8 رکعت ہے یا 20، سنت ہے یا نفل، فرض ہے یا واجب، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ در حقیقت نماز تراویح سنت ہے، سنت مؤکد ہے۔ سنت مؤکد یہ ہے کہ اسے پڑھنا چاہیے، نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، میرے حضور پسندیدہ شخص بندہ وہی ہے۔ دیکھیے کہ اللہ پاک اس کی کتنی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، کتنی شان کو بیان کرتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں ماہ مقدس کے حوالے سے۔ آج وہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں، ہماری گفتگو کا موضوع تراویح ہے کیا، کتنی ہے۔ تراویح سنت ہے، اور جو ہم جماعت کی صورت میں پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکد تراویح ہو گئی۔ جماعت علی الکفایہ ہے کہ اگر کسی کو جماعت میسر آ جائے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، اگر کسی کو جماعت میسر نہیں آتی تو وہ صبح صادق ہونے سے پہلے، سحری کے اختتام سے پہلے، بعد از عشاء سے لے کر سحری کے ختم ہونے سے پہلے تک وہ تراویح کو ادا کر سکتا ہے۔ اب تراویح ادا کرنے کی صورت کیا ہے؟ اس کے بارے میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر وہ تنہا پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے، افضل طریقہ کار جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائے۔ 2 رکعت کی نیت کرے، اس کے بعد سلام پھیرے، پھر 2 رکعت کی نیت کرے، 4 ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرے، پھر اسی طرح 2 پڑھے، پھر 2، اسی طرح 20 رکعتوں کو مکمل کرے۔ رکعتوں کے حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں۔ تو یہ ہو گئی۔ اگر جماعت کی صورت اسے میسر نہیں آئی، وہ تنہا، افضل تو یہی ہے اسی طرح پڑھے۔ اگر اسی طرح اسے دقت پیش آتی، وہ نہیں پڑھ سکتا، تو اسے 4 پڑھنے کی بھی اجازت ہے کہ وہ 4 کی نیت کرے، ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ ایک سلام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے، لیکن اگر اسی طرح اسے مشکل نظر آئے یا بھول جانے کا خطرہ ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ 2 صورتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تنہا کی۔ جماعت کے لیے الگ ثواب ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید جو شخص میرا بندہ کھڑا ہو کر سنتا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کوئی کر رہا ہو، وہ شخص انہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، غور و خوض کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سنتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ بندہ اگر جان جائے کہ میں اس پر کتنا کرم فرما رہا ہوں، فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص جان جائے کہ اللہ اس کے اس قرآن سننے کی ادا پر اس پر کتنا کرم نوازی فرما رہا ہے، وہ قرآن سننا بند ہی نہ فرما۔ گویا کہ اس قدر فضیلت ہے قرآن مجید سننے کی۔ اب جسے جماعت نہیں ملتی وہ ان 2 صورتوں پر عمل کرتے ہوئے نماز تراویح ادا کر سکتا ہے۔ اب رہا سوال کہ نماز تراویح کتنی رکعت ہے، اس میں بہت سے علماء کا اختلاف ہے کہ کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی کہتا ہے 20۔ میرا عقیدہ، جماعت اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نماز تراویح در حقیقت 20 رکعت۔ اس کی بنیاد آج کے دور میں مسجد نبوی ہے، مدینہ پاک اس میں آج تک ہوتی آ رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور حرم پاک میں بھی ہوتی رہی، مکہ معظمہ میں ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز، آج بھی ہو رہی ہے 20 رکعت نماز تراویح۔ در حقیقت ہم قول پیش کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا۔ ماہ رمضان المبارک آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد از عشاء تاخیر سے رات کو باقی علیحدہ نماز تراویح پڑھائی۔ اب تراویح کا نام کیسے نام پڑا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ جماعت فرمائی، چند صحابہ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے آپ کی معیت میں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسرا سورج طلوع ہوا تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملے، کہنے لگے کہ کیا رات کو تم تھے؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں، میں تو نہیں تھا۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا عمل فرمایا۔ تو ساتھی نے عرض کیا جو غیر حاضر تھے کیا عمل فرمایا؟ تو عرض کیا ایک ساتھی نے کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از عشاء تاخیر سے ایک اور نماز پڑھائی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں نماز پڑھائی۔ جب دوسری رات آئی تو اس سے دگنا صحابی تھے، کیونکہ ایک صحابی نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، تیسرے نے چوتھے کو بتایا، اسی طرح بتاتے رہے اور تعداد دگنا چگنا ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بھی نماز تراویح پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، تیسرے دن اور لوگوں کو پتہ لگ گیا، اور گویا کہ جہاں آج کے دور میں عید کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں نماز تراویح پڑھنے کے لیے اجتماع تھا، اتنا لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پار بھی جانتے ہیں، تحت الثری کی گہرائی میں بھی جانتے ہیں، مدینہ پاک میں جلوہ گر ہو کر آسمانی دنیا کی بھی خبریں جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر جلوہ گر رہی ہے، باہر تشریف نہ لائیں۔ صحابہ کرام بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تاخیر سے تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی آمد پر کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں بے خبر ہوں، مجھے خبر نہیں کہ آپ آئے ہوئے ہیں اور میں نہیں آیا، میں جان بوجھ کر باہر تشریف نہیں لایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا ہم نے جو 2 راتیں نماز تراویح پڑھی ہے، جو نماز ہم نے ادا کی ہے، میں اس خوف میں مبتلا تھا، یہ پریشانی مجھے لاحق تھی کہ اگر میں آج پڑھا دوں اور خالق کے کائنات کو مجھ مصطفیٰ کی یہ ادا پسند آ جائے، اور اگر یہ پسند آ گئی تو میری امت مشکل میں پڑ جائے گی۔ تو دیکھیے کسی نیکیوں میں انتہا کے معاملے میں، گناہ کے معاملے میں انتہا کا معاملہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اپنی امت کا خیال فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اب تم سب کو یہ چاہیے کہ اب تم تنہا چلے جاؤ، سلو فرادہ کے الفاظ ہیں کہ اب تم یہ نماز تو پڑھی کرو لیکن جماعت کی صورت میں نہیں بلکہ تنہا پڑھا کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ حکم عنایت فرما دیا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم نامہ جب ارشاد فرما دیا، سارے اکٹھے پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور گزر گیا، آپ پردہ فرما گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا۔ ابتدائی دور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح چلتا رہا، لیکن حضرت عمر فاروق نے محسوس کیا کہ لوگ تنہا کھڑے ہو کر الگ الگ اکٹھے نہیں ہوتے، الگ الگ کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے پھر اپنی کابینہ کو، مجلس شورا کو بلایا، بلانے کے بعد تجویز پیش کی گئی کہ کیا ایسا نہ کیا جائے کہ مسجد کی رونق بھی بحال ہو جائے گی، ایک ہی امام کے پیچھے لوگ نماز تراویح ادا کریں، کوئی کہاں سے پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں سے پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، کیا اس صورت کو ختم نہ کر دیا جائے؟ مجلس شورا کو یہ مشورہ بھی پسند آیا تو ان ساروں نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہمیں یہ بات منظور ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مدینے میں تراویح پڑھانے کے لیے پہلا امام مقرر کیا، اور پھر اسی مجلس شورا میں کابینہ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم عنایت فرمایا۔ دیکھیے اس صورت میں قابل توجہ ہے یہ بات، حضرت عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کابینہ میں یہ تجویز پیش کی ان الفاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت اس صورت میں چھوڑی تھی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو وحی آ نہیں سکتی، کہ آپ علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ نہ کیا جائے، دوبارہ دہرایا نہ جائے کہ جو آپ علیہ السلام نے امت کے خیال کرتے ہوئے چھوڑ دی تھی، ہم اسی سنت کو تازہ کرتے ہوئے، اسی سنت کو دوبارہ دہراتے ہوئے ہم با جماعت نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کے سامنے یہ عذر پیش نہ کیا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 8 رکعت پڑھتے تھے، آپ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دے دیا۔ تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ جماعت کے حوالے سے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بھی تو جماعت نایا کام ہے، جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، آپ نے تیسرے دن نہیں فرمائی، اور بعض اہل علم کے نزدیک چوتھے دن نہیں فرمائی۔ تو اسی طرح جماعت کا حکم تو بہرحال موجود تھا، لیکن 20 تراویح کا حکم یہ نایا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 2 راتوں میں 20 رکعتیں خود پڑھائیں۔
تو حضرت عمر فاروق نے اسی 20 رکعت پر اجماع کرتے ہوئے اپنی مجلس شورا سے مشاورت کرنے کے بعد یہ حکم نامہ جاری کیا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے ارشاد فرمایا کہ 20 رکعت نماز تراویح ہوگی۔ خالق کائنات کے حضور جل جلالہ و من والو کے حضور یہ دعا ہے کہ رب لم یزل اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمایا۔ آمین وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔